سلام مسنون۔ اب اردو میں خبریں اور تبصرہ سنیے گا۔ خطرناک کورونا وبا کے اس دور میں بھی ہمارے دیش کے ایک صوبہ بہار میں اسمبلی الیکشن کا ہونا اور 50% سے زیادہ لوگوں کا انتخاب کے پہلے مرحلے میں جوش و خروش کے ساتھ سیاسی پارٹیوں کے مختلف طرز عمل کے باوجود اور سب سے بڑھ کر سب کچھ ٹھیک ٹھاک امن و امان کے ساتھ اتر بھارت کے ایک اسٹیٹ میں انجام پانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے ملک کی جمہوریت مضبوط ہے، اور یہ مضبوطی عوام الناس کے مصمم ارادے، جذبے اور ولولے کے باعث ہے۔ بہار اسمبلی پولنگ ہو رہے ہیں 243 سیٹوں کے لیے۔ 28 اکتوبر کو 71 سیٹوں کے لیے پولنگ ہو گئے اور 94 سیٹوں کے لیے نومبر 3 کو اور بقیہ 78 سیٹوں کے لیے نومبر 10 کو پولنگ ہونے والے ہیں۔ خدا کرے کہ تمام فیسوں میں ٹھیک طرح سے پولنگ ہو، کیونکہ بہار ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیشہ گڑبڑ کا خدشہ رہتا ہے، مگر اس بار ایسا نہیں ہوا ہے پہلے فیس میں، اور اس کے بعد بھی نہیں ہونا چاہیے، یہی امید کی جاتی ہے۔ یوں تو بی جے پی، کانگریس اور دوسری پارٹیاں میدان میں ہیں، ان میں زبردست باتیں ہو رہی ہیں، چند باتوں میں کٹورتا بھی پائی جاتی ہے۔ بی جے پی اور کانگریس دونوں پارٹیوں کے لیڈروں کے علاوہ اور پارٹیاں جو میدان میں ہیں وہ بھی غلط سلط باتوں کا لوگوں کے سامنے استعمال کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح اس الیکشن میں جیت حاصل کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا، کورونا کے زمانے میں الیکشن کا ہونا بہت بڑی بات ہے، اور اس کے لیے الیکشن کمیشن نے جو قدم اٹھایا ہے یہ بھی خوشی کی بات ہے۔ الیکشن کمشنر کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کا جو کہ اس اسمبلی الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، خوشی خوشی حصہ لے رہے ہیں اور ایک لمبی کیو میں کھڑ کر ووٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور 50% لوگوں نے پہلے فیس میں ووٹ کیے ہیں، یہ بھی خوشی کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جب کہ دنیا ہی کورونا وائرس سے ڈرتی ہے تو بہار کے لوگ بغیر ڈرے انتخاب میں حصہ لینا اور ہمارے ملک کی جمہوریت کو، ڈیموکریسی کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنا قابل داد بات ہے۔ لوگوں کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے، یہی ہمارے ہندوستانیوں کی خوبی ہے۔ یہاں بہت سی باتیں ایسی ویسی ہو جاتی ہیں، مگر ہندوستان کے ہم لوگوں میں صبر کرنے کا جذبہ ہے، اور اس بہار الیکشن میں بھی ایسی ویسی چند باتیں بی جے پی اور کانگریس اور دوسرے لیڈروں کی طرف سے بھی نکل گئی ہیں جو کہ ٹھیک نہیں لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس الیکشن میں بھی رام مندر کا سوال لوگوں کے سامنے رکھنا کہاں ٹھیک ہو سکتا ہے۔
وہ تو معاملہ ہو گیا، جو کچھ ہوا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور وہاں رام مندر تعمیر ہونے والی ہے، تو پھر اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھنا اور کسی نہ کسی طرح مذہب کے نام سے لوگوں کی ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ دوسری پارٹیوں کے لیڈروں نے بھی اس کی تنقید کی ہے۔ علاوہ ازیں کانگریس کے لیڈروں سے بھی چند ایسے الفاظ نکل گئے ہیں جو کہ یہ اچھے جمہوریت کے لیے زیب نہیں دیتا ہے۔ جیسے بھی ہو، لوگوں میں جو جذبہ ہے، جو ولولہ ہے، جو جوش و خروش ہے، وہ قابل اطاعت ہے۔ خدا کرے کہ دو اور فیسز بھی جو کہ ہونے والے ہیں تب بھی کوئی گڑبڑ نہ ہو، امن و امان کے ساتھ یہ انتخاب ختم ہو، اور نتیجے بھی کیا نکلیں گے یہ بھی سب سوچ رہے ہیں۔ صرف ہمارے دیش کے لوگوں کی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگ جو کہ ہندوستانی بھی ہیں اور غیر ممالک کے باشندے بھی ہیں، ان کی نظریں بہار کے الیکشن پر پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ ہندوستان میں آگے کیا ہونے والا ہے یہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فی الحال جو چیف منسٹر ہیں انہیں بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ طبقہ پسند نہیں کرتا، کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ چند لیڈروں کی باتوں سے ایسا ہی لگتا ہے۔ ان باتوں پر میں تفصیل سے جانا نہیں چاہتا، کیونکہ میں جمہوریت کے لیے کن باتوں کی ضرورت ہے اس پر بھی زیادہ زور دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ پھر ایک بار لوگوں میں جو جذبہ ہے، جو ولولہ ہے، جو جوش و خروش ہے، جو تمنا ہے، اس کی داد دیتے ہوئے لوگوں کی یہ امید کہ ہمارے دیش کی جمہوری نظام مضبوط ہے، ضرور مضبوط ہی رہے گی، ان کی امیدیں برآئیں گی، ڈیموکریسی کو مضبوطی ملے گی اس الیکشن کے بعد، اور جو بھی پارٹی یا پارٹیاں حکومت کریں گی ان میں بھی ایک طرح کا ڈسپلن ہو، غلطیوں پر نظر دوڑائیں، سدھریں، اور اس وقت جب کہ ہماری اقتصادی حالت خراب ہو گئی ہے اور ہو بھی رہی ہے، اسے سدھارنے کی کوشش کریں۔ سیاست بہت ہو چکا، اسے اب الیکشن ہے، اس وقت کر سکتے ہیں، اس کے بعد جب کہ ایک نئی حکومت بن جاتی ہے تو اس پر بات ہی نہ ہو، اور لوگوں کی بھلائی و بہبودی اور ہمارے دیش کی اقتصادی حالت کو سدھارنے کی کوشش ہر پارٹی سے ہو، چاہے وہ حکمران پارٹی ہو یا مخالف پارٹی ہو۔ لوگ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ہمارے حکومتوں کو چاہیے کہ وہ ٹھیک طرح سے کام کریں اور بیکار کی باتوں کو چھوڑ کر ہمارے ملک کو مضبوط بنانے اور اقتصادی حالت کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ یہی عوام الناس کی تمنا ہے، آرزو ہے، پرارتھنا ہے، دعا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کسی اور عنوان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔
خدا حافظ، فی امان اللہ۔